غموں کا سال۔ ان تمام مخالفتوں اور عداوتوں کے باوجود مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جو اس دین حق کو قبول کر لیتا وہ اپنی جگہ خود پیکر تبلیغ اور مجسمئی ہدایت بن جاتا۔ مکہ کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اسلام کی روشنی پھیلتی جا رہی تھی۔ اسلام کی اس ترقی کو دیکھ کر کفار قریش بہت تلملائے کہ محمد ابن عبداللہ کا پیام تو کسی طرح نہیں رکتا۔ یہ پودا تو مخالفتوں کی آندھیوں میں اور جڑ پکڑتا اور پھیلتا چلا جاتا ہے، اور یہی نہیں، اس دین میں نہ جانے کیا لذت ہے کہ جس نے اسے قبول کر لیا بس وہ اسی کا ہو لیا۔ مسلمان سرے راہ پڑتے ہیں، زخم کھاتے ہیں، گھر والے انہیں کھانا کپڑا تک نہیں دیتے، مگر یہ لوگ ایسے دن کے پکے ہیں کہ ان تمام سختیوں کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کلمہ پڑھے جاتے ہیں۔ اے یعنی قریش جمع ہوئے کس کام کے لیے؟ کیا کسی کے یہاں دعوت تھی؟ کسی بادشاہ یا حاکم کے دربار میں سفارت بھیجنی تھی؟ تجارتی سفر کے لیے مشورہ ہو رہا تھا؟ نہیں، ان میں سے کوئی بات بھی نہ تھی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہی، ہلاکت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیام کو ناکام بنانے کی تدبیر سوچنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ بہت کچھ سوچ بچار اور کیل و کال کے بعد آخر یہ طے ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کے ساتھ کسی جگہ محصور کر کے سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ کھانے پینے کی چیزوں کی جب بندش ہوگی تو بنو ہاشم بھوک پیاس کی تاب نہ لا کر ہماری ہر شرط مان لیں گے۔ قوم کا دباؤ بہت بری چیز ہے، اچھے اچھوں کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ منصور بن اکرمہ نے تمام قبائل کی طرف سے ایک معاہدہ لکھا، جب تک محمد ابن عبداللہ کو بنو ہاشم قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دے اس وقت تک بنو ہاشم سے نہ کوئی بیاہ شادی کرے گا، نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت ہوگی، نہ ان سے کوئی بولے چالے گا، نہ اس خاندان والوں کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز جانے دے گا۔ یہ معاہدہ اونٹ کی کھال پر لکھ کر کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا گیا تاکہ تمام مکہ اس سے آگاہ ہو جائے۔ جو شخص اس معاہدے کو پڑھتا وہ دوسرے سے ذکر کرتا اور دوسرا تیسرے سے۔ اس طرح تمام مکہ میں اس کی شہرت ہو گئی کہ بنو ہاشم سے ملنا جلنا، معاملات کرنا اور انہیں کھانے پینے کی چیزیں دینا بہت بڑا قومی جرم ہے۔ قبیلوں کے تمام سردار اس معاہدے میں شریک ہے، اس لیے ہر قبیلے والے پر ان شرائط کی پابندی ضروری ہے۔ ابو طالب اپنے خاندان سمیت شیب ابو طالب میں پناہ گزین ہو گئے۔ یہ ایک طرح کی قید تھی۔ اس گھرانے کے کسی آدمی سے کوئی قریشی بات چیت نہ کرتا۔ گلیوں کے موڑوں پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے کہ کوئی شخص ترس کھا کر کھانے پینے کی کوئی چیز بنو ہاشم تک نہ پہنچا آئے۔ شیب ابو طالب سے آنے جانے والوں کی نقل و حرکت پر کڑی نگرانی رکھی جاتی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کئی وقت کے فاقے گزرنے لگے۔ صحابہ کرام بھوک سے بے تاب ہو کر درختوں کی پتیاں کھا کھا کر بسر کرتے۔ ایک صحابی کو اتفاق سے گلی میں ایک سوکھا چمڑا مل گیا۔ انہوں نے پانی میں بھگو کر اسے کوٹا اور جب خوب نرم ہو گیا تو اسے حلق سے اتار لیا۔ ہاشمی گھرانے کے پھول سے بچے بھوک کی تاب نہ لا کر روتے تو ان کی آوازیں سن سن کر کفار قریش خوش ہوتے، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتا کہ قبائل قریش نے اس معاہدے کی پابندی کر کے قومی عظمت کو دوبالا کر دیا۔ اگر ہم سب میں اسی طرح یکجہتی اور ایکا رہی تو بنو ہاشم مجبور ہو کر ہمارے آگے جھک جائیں گے۔ معاشرتی مقاطعہ کی مار بہت بری ہوتی ہے۔ آخر کب تک ان سختیوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے؟ وہ وقت بہت قریب ہے کہ ابو طالب اپنی سفید داڑھی کو مٹھی میں پکڑ کر کہتے ہوں گے کہ بھائیو، میرے خاندان کی خطا معاف کر دو، یہ لو محمد ابن عبداللہ کو میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، ان کو چاہے قید میں رکھو یا قتل کر ڈالو۔